حضرت امام مہدی علیہ السلام کو یوم ولادت باسعادت ایران اور عراق میں جشن اور محافل قصیدہ خوانی۔ پاکستان میں سابق صدر پرویز مشرف پر غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا، وزیر اعظم نواز شریف کا اعلان۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا جلسہ، مسلمانوں کو اپنی طرف لانے کی کوشش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے ہماری جانب سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی تہنیت قبول کیجیے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir /iOS، urdu.sahartv.ir/Android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق سمیت دنیا کے بیشتر ملکوں میں آج حضرت امام مہدی علیہ السلام کا یوم ولادت پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ایران کے مختلف شہروں میں جشن کا سماں ہے، سڑکوں اور شاہراہوں کو خاص انداز میں سجایا گیا ہے اور جگہ جگہ مٹھائیاں اور شربت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں محافل میلاد بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ ایرانی عوام نے شب ولادت امام زمانہ علیہ السلام پر مساجد اور امام بارگاہوں میں شب بیداری کی اور رات بھر عبادت و دعا میں بسر کی۔ ایران اسلامی میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے میلاد کا مرکزی پروگرام مذہبی شہر قم اور اس کے مضافات میں واقع مسجد جمکران میں منعقد کیا گیا، جس میں کئی لاکھ لوگ شریک تھے۔ قم میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک اور اس کے اطراف کی شاہراہیں بھی زائرین سے پر رہیں اور لوگ دعا و مناجات میں مشغول دکھائی دیے۔ مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین نے حاضری دی اور شب ولادت امام زمانہ علیہ السلام کے مخصوص اعمال انجام دیے۔ اس موقع پر قصیدہ خوانی بھی کی گئی۔ دوسری جانب عراق کے مختلف علاقوں اور دوسرے ملکوں سے دسیوں لاکھ زائرین نے کربلا معلیٰ میں جشن میلاد حضرت امام مہدی علیہ السلام میں شرکت کی۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے پر جشن اور عبادت کی خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ہر سال دسیوں لاکھ زائرین اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ عراق کے دیگر شہروں سے بھی محافل میلاد منائے جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں آج شب برات اور یوم ولادت امام زمانہ علیہ السلام کل منایا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے ملک کی سپریم کورٹ سے سابق فوجی سربراہ اور صدر کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کی درخواست کی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ درخواست آج ملک کے اٹارنی جنرل نے سابق صدر اور فوجی سربراہ پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلائے جانے کی غرض سے دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کے دوران کی۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں حکومت کا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے مرتکب شخص کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف پر مقدمہ چلانے کے سلسلے میں پارلیمنٹ کی قرارداد بھی موجود ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی حکومت پرویز مشرف پر آئین کی دفعہ 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آج پاکستان کے آخری ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے ساتھ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق معاملہ کرنے کا مسئلہ درپیش ہے، جس نے ایک بار نہیں 2 بار آئین کو توڑا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا کہ پرویز مشرف نے 12 اکتوبر کو شب خون مارا تھا اور 3 نومبر کو بھی غیر آئینی اقدام کے تحت ججوں کو کام کرنے سے روک دیا تھا۔ ان کا اشارہ اپنی حکومت کی برطرفی اور ججوں کی نظر بندی کے معاملے کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کو آئین شکنی پر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ انہوں نے غیر ملکی سیاحوں کے قتل کے واقعے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی اور یہ بات زور دے کر کہی کہ حکومت اس گھناؤنے فعل میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے سخت سزا دے گی۔ ہندوستان کی حزب اختلاف بھارتیہ جنتا پارٹی نے وعدہ کیا ہے کہ ہر میدان میں مسلمانوں کے لیے ترقی کی راہ ہموار کرے گی۔
تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔ مسلمانوں کی ترقی کے نعرے کے ساتھ ہی بی جے پی نے بھی اسمبلی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ دہلی کے اسمبلی انتخابات اور آئندہ سال لوک سبھا کے انتخابات کے پیش نظر دہلی کے تال کٹورہ اسٹیڈیم میں دہلی بی جے پی اقلیتی مورچے کے زیر اہتمام مسلمانوں کے اس پرہجوم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے لیڈروں نے پارٹی سے مسلمانوں کی دوری کو کم کرنے کی کوشش کی اور وعدہ کیا کہ ان کی پارٹی ہر شعبے میں مسلمانوں کی ترقی کی راہ ہموار کرے گی۔ بی جے پی کے قومی نائب صدر مختار عباس نقوی نے کانگریس کی قیادت والی یو پی اے حکومت کی پالیسیوں پر زبردست تنقید کی اور کہا کہ کانگریس نے مسلم سماج کا استحصال کرنے کے علاوہ اس میں عدم سلامتی کا احساس پیدا کیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردانہ کارروائیوں میں مسلمانوں کی بیجا گرفتاریوں کی مذمت کی اور کہا کہ مسلمانوں کو ووٹ بینک بنانے والی اس پارٹی نے تحریک آزادی کے ان مسلم سورماؤں کو بھی فراموش کر دیا جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ دہلی بی جے پی کے صدر اور سابق مرکزی وزیر وجے گوئل نے سابقہ این ڈی اے اور موجودہ یو پی اے حکومتوں کا موازنہ کیا اور کہا کہ دہلی میں کانگریس کی 15 سال کی حکومت نے مہنگائی اور بدعنوانی کے سوا اور کیا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گجرات کے فرقہ وارانہ فسادات کو ہم کبھی صحیح نہیں مانتے، لیکن کانگریس کے دور اقتدار میں ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ دہلی بی جے پی اقلیتی شعبے کے صدر عاطف رشید نے یہ اعتراف کیا کہ یہ جلسہ پارٹی کی انتخابی تیاریوں کی ایک کڑی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری الیکشن کی تیاری، میں مانتا ہوں، ہم نے لیکن اس الیکشن کی تیاری وکاس کا نعرہ دے کے کری ہے۔ وہ الیکشن کی تیاری کرتے ہیں بی جے پی کا خوف دکھا کر۔ دہلی بی جے پی کے نائب صدر عامر رضا حسین نے بھی اعتراف کیا کہ بی جے پی ایسے جلسے کے ذریعے مسلمانوں سے اپنی دوری کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی کو پاٹنے کی کوشش آج کا پروگرام ہے اور اسی کو پاٹنے کی کوشش الیکشن تک کی جائے گی اور الیکشن کے بعد انشاءاللہ جب ہم جیت جائیں گے تو یہ دوری جو ہے بالکل دور ہوگی، کیونکہ وجے گوئل مسلمانوں کے لیے کام کریں گے، ووٹ ملے یا نہ ملے۔ آج کے اس اجلاس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح بی جے پی بھی مسلمانوں کے ووٹوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹ ورک، دہلی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے نئی دہلی میں اپنے ہندوستانی ہم منصب سلمان خورشید سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ نئی دہلی میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جان کیری اور سلمان خورشید کے درمیان ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے ہندوستان سے اپیل کی ہے کہ وہ ہندوستان میں امریکی سرمایہ کاری اور امریکی شہریوں کے روزگار کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ امریکی وزیر خارجہ نے زمین کی حدت میں اضافے کی روک تھام کی غرض سے واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان تعاون کی بھی اپیل کی۔ امریکی وزیر خارجہ کی حیثیت سے جان کیری کا یہ پہلا دورہ ہندوستان ہے۔ مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے 14 روزہ دورے میں ہندوستان جان کیری کا دوسرا مقام ہے۔ حکومت افغانستان نے قطر میں طالبان کا نمائندہ دفتر کھولے جانے اور اس کی عمارت پر طالبان کا پرچم لہرائے جانے کے بارے میں امریکہ سے وضاحت طلب کی ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ صدر حامد کرزئی قطر میں طالبان کا دفتر کھولے جانے کے طریقہ کار کے بارے میں امریکہ کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ صدر حامد کرزئی کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے احتجاج کے بعد قطر میں طالبان کے دفتر پر نصب طالبان دور کے پرچم کو اتار دیا گیا ہے اور قطر کی پولیس نے اسلامی امارت کے نام سے نصب تختی بھی ہٹا دی ہے۔ طالبان نے اپنے دور میں حکومت افغانستان کا نام اسلامی امارت رکھا تھا۔ طالبان نے دوحہ میں اپنے نمائندہ دفتر کے افتتاح کے بعد سنیچر کے روز دفتر کی عمارت پر اپنا پرچم اور بورڈ نصب کیا تھا، جس پر حکومت افغانستان نے شدید احتجاج کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے کے بارے میں جاری مذاکرات معطل کر دیے تھے۔ حکومت افغانستان نے قطر میں قائم طالبان کے دفتر کے ساتھ مذاکرات سے بھی انکار کر دیا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ نے لاطینی امریکہ کے ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے شہری آزادیوں کی پامالی کا انکشاف کرنے والے امریکی انٹیلیجنس اہلکار کو اپنے ہاں آنے کی اجازت نہ دیں۔ روسی خبر رساں ایجنسی ایتارتاس کے مطابق وائٹ ہاؤس نے لاطینی امریکہ کے ملکوں سے کہا ہے کہ وہ CIA کے سابق ایجنٹ اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سابق مشیر ایڈورڈ اسنوڈن کو اپنے یہاں سیاسی پناہ دینے سے گریز کریں۔ تازہ ترین خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ایڈورڈ اسنوڈن اب روس سے ہوانا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں سے وہ وینزویلا جائیں گے۔
مغربی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ماسکو سے ہوانہ جانے والی پرواز میں ایڈورڈ اسنوڈن کا نام بھی شامل ہے۔ وہ گزشتہ روز روس کی سرکاری ایئر لائن ایروفلوٹ کی پرواز کے ذریعے ہانگ کانگ سے ماسکو پہنچے تھے۔ ادھر ایکواڈور کے وزیر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سابق مشیر ایڈورڈ اسنوڈن نے ان کے ملک میں سیاسی پناہ کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ NSA کے نام سے مشہور ایڈورڈ اسنوڈن کی درخواست پر غور کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ ایڈورڈ اسنوڈن نے گزشتہ ہفتے امریکی عوام کے ٹیلی فونی مکالمات اور ای میل چیک کیے جانے سے متعلق دستاویزات روزنامہ واشنگٹن پوسٹ اور برطانوی اخبار گارڈین کے حوالے کی تھیں۔ وہ حکومت امریکہ کی جانب سے شخصی آزادیوں کے قوانین کی خلاف ورزی کا پردہ چاک کرنے کے بعد اپنی گرفتاری کے خوف سے ہانگ کانگ چلے گئے تھے۔ روس نے ایڈورڈ اسنوڈن کی واپسی کے متعلق امریکی حکومت کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ روسی پارلیمنٹ کے خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ الیکسی پوشکوف نے امریکی درخواست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کو ماسکو سے ایسی کوئی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روس امریکہ تعلقات کافی پیچیدہ شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک جانب مخاصمانہ اقدامات کر رہا ہے اور دوسری جانب روس سے تحمل کی توقع بھی رکھتا ہے۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا تھا کہ روس نے ایڈورڈ اسنوڈن کی امریکہ واپسی کے حوالے کی غرض سے واشنگٹن کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکہ میں سرکاری سطح پر شخصی آزادیوں کی سنگین خلاف ورزیوں کا انکشاف کرنے والے ایڈورڈ اسنوڈن کی ماسکو آمد اور کیوبا کے لیے روانگی کی خبریں سامنے آنے کے بعد امریکی سینیٹر چارلز شومز نے روس کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ شام میں حکومتی افواج نے صوبہ ہومس میں مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں۔ شام کی سرکاری خبرساں ایجنسی سانا کے مطابق پیر کے روز فوجیوں نے شہر ہومس کے مضافات میں دہشت گردوں کے کئی خفیہ ٹھکانوں اور گولہ بارود کے گوداموں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس آپریشن میں مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ فوج کے ایک اور دستے نے صوبہ ہومس کے شہر تدمر کے مضافات میں واقع سبغا نامی گاؤں میں دہشت گردوں کے 2 خفیہ ٹھکانوں کا پتہ لگانے کے بعد انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ فوجیوں کو سبغا کے کھیتوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی ملا ہے، جس میں مارٹر کے 50 گولے، متعدد راکٹ، 3 ڈرم دھماکہ خیز مواد، بھاری مقدار میں ڈائنامائٹ، بھاری مشین گن کی گولیاں، بلٹ پروف جیکٹیں اور بارودی سرنگیں شامل ہیں۔ ایک اور رپورٹ یہ ہے کہ شام کے فوجیوں نے انتہا پسند دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کے ایک بہت ہی خطرناک کمانڈر مبرد العنیزی کو اس کے 4 دہشت گرد ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ مبرد العنیزی کا تعلق سعودی عرب سے ہے اور اس کے ساتھ گرفتار ہونے والے 4 دیگر دہشت گردوں میں سے 2 کا تعلق قطر سے، 1 کا مصر سے اور چوتھے کا تعلق ترکی سے بتایا گیا ہے۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کی تمام تر سختیوں اور وحشیانہ کارروائیوں کے باوجود عوام کی انقلابی تحریک اور مظاہرے جاری ہیں۔ بحرین کے مختلف علاقوں سے ہمارے نمائندوں نے رپورٹ دی ہے کہ آل خلیفہ حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ پیر کو بھی جاری رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق مختلف علاقوں میں عوام کے پرامن مظاہروں پر آل خلیفہ حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں اور غیر ملکی فوجیوں نے حملہ کیا اور تشدد کے ذریعے مظاہروں کو روکنے کی کوشش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق منامہ کے مشرق میں واقع علاقے المحرق میں مظاہروں میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ملک کے قومی پرچم کے علاوہ شہیدان انقلاب کی تصاویر بھی تھیں۔ مظاہرین نے اپنے ملک سے تمام تر غیر ملکی فوجیوں، بالخصوص سعودی افواج کی فوری واپسی، شاہی حکومت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین سے مختلف انقلابی رہنماؤں من جملہ جمعیت وفاق اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان نے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بحرین کے عوام امیریت کے خاتمے تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ ہماری تحریک مکمل طور پر پرامن ہے اور بین الاقوامی اداروں نیز انسانی حقوق کی تنظیموں کو پرامن مظاہرین پر ملکی اور غیر ملکی افواج کے حملوں اور عوام کی وحشیانہ سرکوبی کا نوٹس لینا چاہیے۔ دوسری جانب آل خلیفہ حکومت کے وحشیانہ اقدامات میں شدت آنے کی خبر ملی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے گھروں پر چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ بڑھ گیا ہے۔ جمعیت وفاق اسلامی نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ آل خلیفہ حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے الاکر، بنی جمرہ، النویدرات، الدیا اور ابو سیبہ نامی علاقوں میں 40 سے زائد گھروں پر چھاپے مارے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق فوجیوں نے ان چھاپوں میں زہریلی آنسو گیس کا بے تحاشا استعمال کیا، جس سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔
ادھر بحرین کی عدالت عالیہ نے ایک پولیس اہلکار کو ایک خاتون صحافی کو ایذائیں دینے کے الزام سے بری کرنے کے نچلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھنے کا فیصلہ صادر کیا ہے۔ اس پولیس اہلکار پر سن 2011 میں فرانسیسی ٹیلی ویژن اور مونٹے کارلو ریڈیو کے لیے کام کرنے والی ایک خاتون صحافی نازہا سعید کو زدوکوب کرنے اور ایذائیں دینے کا الزام تھا۔ اکتوبر 2012 میں عدالت نے اس کو الزام سے بری کر دیا تھا، جس کے خلاف عدالت عالیہ میں اپیل دائر کی گئی تھی، جس نے نچلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے پولیس اہلکار کو بے گناہ قرار دیا تھا۔ بحرین میں فروری 2011 سے عوام کی انقلابی تحریک جاری ہے۔ یہ تحریک جمہوری اصلاحات کے مطالبے کے تحت شروع ہوئی تھی، لیکن مظاہرین کی سرکوبی کے لیے سعودی عرب سمیت خلیج فارس کے مختلف ملکوں کی افواج کی آمد اور ملکی اور غیر ملکی افواج کی فائرنگ میں درجنوں افراد کی شہادت کے بعد یہ تحریک اب تحریک آزادی میں تبدیل ہو چکی ہے اور عوام نے اعلان کیا ہے کہ آل خلیفہ حکومت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام تک ان کی تحریک جاری رہے گی۔ شیعیان مصر کے ترجمان نے صدر محمد مرسی کو ملک کے 4 شیعہ مسلمانوں کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اسوات مصر نامی ویب سائٹ کے مطابق مصر کی شیعہ برادری کے ترجمان بہاؤالدین انور نے جنوبی قاہرہ میں گزشتہ رات شیعہ مسلمانوں پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صدر مرسی اس حملے کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قاہرہ میں صدر مرسی کی شام مخالف تقریر اور تعلقات توڑنے کے اعلان کے موقع پر اخوان المسلمین کے بعض رہنماؤں نے شیعہ مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے تھے اور صدر مرسی نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ مصر کے شیعہ مسلمانوں کے ترجمان نے کہا کہ ملک کی شیعہ آبادی مصر کے تمام سیاسی اور ترقیاتی کاموں میں برابر کی شریک رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سیکورٹی اداروں نے ہماری حفاظت پر کوئی توجہ نہیں دی۔ بہاؤالدین انور نے سلفی عناصر کے ہاتھوں 4 شیعہ مسلمانوں کے قتل کو میانمار میں انتہا پسند بدھسٹوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل جیسا ہی اقدام قرار دیا۔ دوسری جانب مصر کی سوشلسٹ یوتھ ایسوسی ایشن نے بھی ملک کے شیعہ مسلمانوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے اخوان المسلمین اور اس کے حامیوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ مصر کی تمرد پارٹی کے رہنما محمود بدر نے بھی شیعہ مسلمانوں کے قاتلوں کو پسماندہ سوچ کا حامل اور وحشی قرار دیا ہے۔ محمود بدر نے ملک کی شیعہ آبادی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی تفریق کی بنیاد پر انسانوں کو قتل کرنے والے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اور ایسے دہشت گردوں کو نابود ہو جانا چاہیے۔ واضح ہے کہ بعض انتہا پسند سلفیوں نے اتوار کی رات صوبہ الجیزہ کے نواحی علاقے ابو مسلم میں حملہ کر کے 4 شیعہ مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کرنے والے ہر دل عزیز رہنما نیلسن منڈیلا کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ جنوبی افریقہ میں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کی حالت پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید خراب ہوئی ہے اور پھیپھڑوں کا انفیکشن شدت اختیار کر گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے مجاہد رہنما پریٹوریا کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ جنوبی افریقہ کے موجودہ صدر جیکب زوما نے اتوار کے روز اسپتال میں ملک کی آزادی کے رہنما نیلسن منڈیلا کی عیادت بھی کی تھی۔ نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کی علامت سمجھے جانے والے نیلسن منڈیلا پھیپھڑوں کے انفیکشن میں مبتلا ہیں اور انہیں 8 جون کو علاج کی غرض سے تیسری بار اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ نئی دہلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے میں ایک نشست میں ایران ہند تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔ دہلی میں منعقدہ ایک نشست میں ایران کے حالیہ صدارتی انتخاب کے تناظر میں ایران ہند تعلقات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ ایران ہند سوسائٹی کے زیر اہتمام دہلی میں واقع ایران کے سفارت خانے میں ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے بعض سرکردہ صحافیوں، دانشوروں اور سیاستدانوں نے حصہ لیا۔ اس جلسے میں خصوصی لیکچر دیتے ہوئے معروف صحافی سعید نقوی نے انقلاب اسلامی سے قبل اور بعد کے ایران اور تہران اور نئی دہلی کے تعلقات پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور ایران کے سلسلے میں امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں اور مغربی میڈیا پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر حسن روحانی سے نہ صرف ایران کے باشندوں بلکہ پورے خطے کو بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ انہوں نے ایران ہند تعلقات کو بہت مضبوط اور قدیمی بتایا اور امریکہ سے ہندوستان کی قربت کے پیش نظر کہا کہ ایران کو قطعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دہلی میں متعین ایرانی سفیر غلام رضا انصاری نے جلسے کی صدارت کرتے ہوئے ایران کے حالیہ صدارتی الیکشن، ایران کے اقتصادی اور سیاسی حالات اور ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کا ذکر کیا۔
کیا اور کہا کہ حالیہ صدارتی انتخاب میں ایرانی عوام کی کثیر تعداد میں شرکت اور انتخابی نتائج سے مغرب حیرت زدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس خطے میں اپنی مرضی سے حکمراں طے کرنا چاہتا ہے۔ آخر امریکہ یہ طے کرنے والا کون ہوتا ہے کہ عراق، لیبیا، شام یا بحرین میں کون حکومت کرے گا؟ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان ملکوں کے عوام کو حکومت کے تعین کا اختیار حاصل ہے، کہا کہ دنیا بھر میں جمہوریت کے نام پر امریکی مداخلت قابل تشویش ہے۔ پروفیسر بصیر احمد نے ایران ہند تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، ہمیں سب سے بڑی خوشی ہے کہ ایران کے اندر بھی جمہوریت جو ہے وہ پنپ رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہند ایران تعلقات جو ہیں اور ترقی کریں گے، اور ہندوستان نے کافی کوشش کی ہے کہ جو مغربی طاقتیں اور یونائٹڈ نیشنز وغیرہ سینکشنز لگا رہے ہیں ایران پر، تو اس کے اندر ہندوستان نے کافی حد تک روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس جلسے کی نظامت جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق وائس چانسلر سید مشیر الحسن نے کی۔ شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹ ورک، دہلی۔ ہندوستان کی حکومت نے اس ملک میں سیلاب سے ہزاروں افراد کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے قدرتی آفات کے وزیر یشپال آریہ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ شمالی ہند کے اتراکھنڈ صوبے کے مختلف علاقوں میں گزشتہ ہفتے آنے والے سیلاب میں 6,500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس سیلاب سے اتراکھنڈ میں کم از کم 20,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے ماحولیات کے ادارے نے پیر سے اتراکھنڈ میں دوبارہ تیز بارش ہونے کی پیشین گوئی کی ہے، جس سے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ ہندوستانی ذرائع ابلاغ گزشتہ اتوار سے شدید موسمی بارش کے سبب آنے والے تباہ کن سیلاب کو ہمالیہ کے سونامی کا نام دے رہے ہیں۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا یوم جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ایران کے مختلف شہروں میں جشن کا سما ہے۔ سڑکوں اور شاہراہوں کو خاص انداز میں سجایا گیا ہے اور جگہ جگہ مٹھائیاں اور شربت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں محافل میلاد بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ ایرانی عوام نے شب ولادت امام زمانہ علیہ السلام پر مساجد اور امام بارگاہوں میں شب بیداری کی اور رات بھر عبادت و دعا میں بسر کی۔ ایران اسلامی میں حضرت پاکستان میں سابق صدر پرویز مشرف پر غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا، وزیر اعظم نواز شریف کا اعلان۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا جلسہ، مسلمانوں کو اپنی طرف لانے کی کوشش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے ہماری جانب سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی تہنیت قبول کیجیے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/iOS، urdu.sahartv.ir/Android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق سمیت دنیا کے بیشتر ملکوں میں آج حضرت امام مہدی علیہ السلام کا یوم ولادت پورے مذہبی جوش حضرت امام مہدی علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت ایران اور عراق میں جشن اور محافل قصیدہ خوانی۔